السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا حضرت پیر سید نکی میاں سرکار رحمۃ اللہ علیہ موتیوں والے ان کی کرامت، اور حضرت پیر سید غلام احمد موتیوں والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت، اور حضرت پیر سید محبوب شاہ موتیوں والے ان کی کرامت لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یوں تو اللہ والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوتا ہے، اور جب مناسب وقت ہوتا ہے تو یہ مقام بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے کہ ان کو کرامت کے ذریعے سے بھی مشہور کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ انہی میں سے حضرت پیر سید نکی میاں سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بہت ساری کرامتیں یوں تو مشہور ہیں، ان میں سے آپ کی ایک کرامت یہ مشہور ہے کہ انجار شہر میں جب لٹیروں نے اودم مچایا ہوا تھا، یعنی پریشان کیا ہوا تھا پورے شہر کو، تو اس وقت مرد مجاہد حضرت پیر سید نکی میاں سرکار رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کا بچاؤ کرنے کے لیے، لوگوں کے مال کا بچاؤ کرنے کے لیے، لوگوں کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے حضرت پیر سید نکی میاں سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ان لٹیروں سے مقابلہ کیا، اور مقابلے میں یہ بات اور آپ کی یہ کرامت دیکھی جاتی ہے کہ جب لٹیروں سے آپ کا مقابلہ ہوا اور انہوں نے جب بندوق سے گولی چلائی لٹیروں نے، تو یہ گولی آپ کے پیر میں لگی تھی۔ حضرت سید سرکار نکی میاں پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں یہ گولی لگی۔ جب پیر میں گولی لگی تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جس ڈاکو نے یہ گولی چلائی تھی نا، وہ ڈاکو اندھا ہو گیا۔ اس کا اندھا ہونا تھا کہ اس کی جو گولی چلانے کا جو مزاج تھا، اس نے جس طرح سے گولی چلائی نا، تو وہ ایک دوسرے میں اب آپس میں لڑنے لگے لٹیرے۔ جب آپس میں لڑنے لگے لٹیرے تو ایک دوسرے پہ اب گولی تاننے لگے، بندوقیں چلانے لگے، اور اس طرح سے حضرت نکی میاں سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ ان کے پیر میں گولی لگی اور وہاں پہ ڈاکو اندھا ہو گیا۔ اب جب یہ معاملہ پیش آیا تو ڈاکو نے کہا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو ایک دوسرے میں آپس میں مل کر رہتے تھے، اچانک ہم ایک دوسرے پر گولی چلانے لگے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ہمارا سردار بھی اندھا ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ لگتا ہے جس فقیر پر ہم نے گولی چلائی ہے، جس اللہ والے پر گولی چلائی نا، اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے کہ ہمارا سردار ہے وہ بھی اندھا ہو گیا ہے، اور ہم بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو چکے ہیں، لہٰذا ہمیں اس فقیر سے، اس اللہ والے سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ تو اب یہ سارے ڈاکو مل کر اور ان کا سردار یہ سب ساتھ میں مل کر حضرت پیر سید نکی میاں سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور ان سے معافی مانگی، اور یہ عرض کیا کہ پیر سید نکی میاں سرکار، اے اللہ والے، اے فقیر، اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی، اگر ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرما دیجیے۔ حضرت نکی میاں پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہیں معاف تو کرتا ہوں، اور اس ڈاکو نے کہا ساتھ میں یہ دعا بھی کر دیجئے کہ میری آنکھیں بھی لوٹ آئے، میری نظریں بھی سلامت ہو جائے۔ حضرت نکی میاں پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں اور تمہاری آنکھیں بھی لوٹ آئے گی، لیکن تمہیں مجھ سے کچھ وعدہ کرنا ہوگا، میری کچھ شرطیں ہیں وہ تمہیں منظور کرنی ہوگی۔ تو اس ڈاکو نے کہا اے فقیر، اے اللہ والے، اے نکی میاں پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو چاہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جو کہیں میں وہ کروں گا۔ اس ڈاکو نے سردار نے جب یہ کہا تو حضرت نکی میاں پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اب کبھی تم انجار شہر میں لوٹ نہیں مچاؤ گے، یعنی کسی کا مال نہیں لوٹو گے، کسی کے گھر پر ڈاکہ نہیں ڈالو گے، یہاں تک کہ تم واپس چلے جاؤ گے۔
تو ڈاکو نے کہا کہ بے شک ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ کی یہ شرط منظور کرتے ہیں۔ یہاں پر اس کا شرط منظور کرنا تھا کہ اس ڈاکو کی آنکھیں بھی لوٹ آئی، اور یہ سب ڈاکو اسی وقت حضرت نکیمیہ پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور حضرت سرکار نکیمیہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی اور یہ وعدہ کیا کہ آئندہ ہم کبھی لوٹ نہیں مچائیں گے، اور یہ ڈاکو، یہ بے ایمان، ایماندار ہو گئے۔ تو دوستو، یہ حضرت نکیمیہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ موتیوں والے کی بہت ہی مشہور کرامت تھی کہ یہ اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو آنکھیں، جس سے بندہ اندھا ہو جاتا ہے نا، اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ ان کی یہ کرامت ہے کہ ان کی نظر کرم ہو جائے تو اندھا ہو وہ بھی دیکھنے لگتا ہے۔ اب آئیے حضرت غل محمد سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کرامت یہ بھی سنتے ہیں کہ حضرت محبوب شاہ موتیوں والے رحمۃ اللہ علیہ، جن کا خوبصورت اور پیارا مزار، پیارا روضہ جام نگر میں ہے، حضرت پیر سید محبوب شاہ سرکار موتیوں والے، ان کی اولاد حضرت غل محمد پیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت محبوب شاہ پیر رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد سے نکلے تو یہ ایک مرتبہ جہاز کا سفر کر رہے تھے۔ آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ یہ موتیوں والے، اصل میں موتیوں والے کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت پیر سید محبوب شاہ موتیوں والے جب بغداد سے نکلے اپنے بیٹوں کو لے کر، ان میں سے ان کے ایک بیٹے تھے حضرت سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے حضرت پیر سید غل محمد پیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب یہ لے کر بغداد سے چلے اور جہاز میں بیٹھے تو وہ جہاز چلانے والا جو ہوتا ہے اس نے کہا کہ بھائی تم کرایہ دو۔ حضرت پیر محبوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم چلو، جب تم ہمیں وہاں پر اتارو گے کنارے پر تو ہم تمہیں کرایہ دے دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، ہمیں ابھی چاہیے۔ حضرت پیر محبوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یعنی جلال آیا، وجد آیا، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو دریا میں ڈالا۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی کو ایسا لگے کہ کیا ان کے پاس کرایہ نہیں تھا؟ یعنی یہ تو سخی گھرانہ ہے، یہ تو نوازنے والا گھرانہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یعنی دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے، کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب محبوب صاحب پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو دریا میں ڈالا، حضرت غل محمد پیر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبد الرزاق پیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب دریا کے اندر ڈالا نا تو یہ دریا میں انہوں نے ایسا غوطہ لگایا کہ جب وہ واپس نکلے تو وہ موتیوں کو لے کر نکلے۔ یعنی شاندار، جسے آپ ہیرا کہیں، جسے موتی کہیں نا، وہ شاندار موتی لے کر نکلے۔ اس وقت سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ موتیوں والے سرکار، یعنی اب یہ مشہور ہو گئے کہ جب دریا میں غوطہ لگایا تو اس بچوں نے، حضرت غل محمد پیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب واپس نکلے نا دریا سے تو موتی لے کر نکلے۔ تو یہ بھی آپ کی ایک مشہور کرامت ہے، یعنی اس وجہ سے آپ کو موتیوں والے سرکار کہا جاتا ہے۔ اب اس جہاز چلانے والے نے، جب کشتی چلانے والے نے جب یہ دیکھا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن قیمتی موتی ان کے پاس موجود ہے، اسی وقت محبوب شاہ موتیوں والے کے قدموں میں وہ گر پڑا اور التجائیں کرنے لگا کہ حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، آپ اللہ والے ہیں، آپ فقیر ہیں، میں تو ایک گنہگار بندہ ہوں۔ حضرت محبوب شاہ پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اسے معاف کر دیا۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ حضرت پیر سید غل محمد پیر رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے دریا میں غوطہ لگایا تو موتیوں کو لے کر آئے، اسی نسبت سے آپ کو موتیوں والے سرکار کہا جاتا ہے۔ اور حضرت محبوب شاہ پیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی یہ کرامت مشہور ہے کہ جام نگر میں جب راجا کا، بادشاہ کا دربار لگتا تھا نا تو وہ حضرت محبوب شاہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے
उनको लेने के लिए एक सवारी भेजता था। एक मर्तबा उसने सोचा कि चलो आज इनको फ़कीर को, इस अल्लाह वाले को आज़माते हैं कि ये इनके लिए सवारी नहीं भेजना है, आज ये क्या करते हैं, किस तरह से आते हैं। तो दरबार लगने का टाइम हो गया था। हज़रत महबूब शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, तो सवारी तो राजा ने भेजी नहीं। तो मुरीदों ने कहा कि सवारी नहीं भेजी है तो हमको जाना नहीं है। तो महबूब शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सवारी मौजूद है ना, हमारे पास है सवारी, उसने नहीं भेजी तो क्या हुआ, राजा ने नहीं भेजी तो क्या हुआ, हमारे पास मौजूद है। तो मुरीदों ने कहा कि कहाँ है। तो हज़रत महबूब शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह एक दीवार पर चढ़ गए और उस दीवार को सवारी बना लिया और उसे हुक्म दिया कि चल तू मेरी आज से सवारी बन जा। तो अब वो दीवार चलने लगी। महबूब शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह मोतियों वाले सरकार उस दीवार पर सवार हैं और पूरा जामनगर शहर घूम लिया। और इस अंदाज से दीवार पर सवार होकर जब राजा के दरबार में पहुँचे तो लोगों ने देखा आपकी करामत, उस राजा ने भी देखी और वो फिर शर्मिंदा हुआ और महबूब शाह पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगने लगा कि बेशक आप अल्लाह वाले हैं, आपकी ये करामत है कि आप चाहें तो दीवार को भी सवारी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह वालों को अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया है कि वो जिस चीज़ को अपने ताबे करना चाहे वो हो जाती है और जब चाहे वो करामत दिखा सकते हैं। तो हज़रत नकीम या पीर रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत थी कि सब लुटेरे हैं वो ईमानदार हो गए, उन्होंने तौबा कर ली। हज़रत गुल मोहम्मद पीर रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत थी कि दरिया में गोता लगाया तो कीमती मोती लेकर निकले और महबूब शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह ने जब दीवार को हुक्म दिया तो दीवार उनकी सवारी बन जाती है। इसीलिए कहते हैं निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी।